بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص رمضان کو روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو رات کو قیام کر لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو لیلۃ القدر کو عبادت کر لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس صحیح حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی شرط لگائی ہے۔ نمبر ایک، ایمان۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس بندے کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی عمل سرے سے قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، قابل توجہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کی لگائی ہے۔ احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور اسی سے اس کام کے اجر کی امید بھی رکھنا۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے اندر روزے بھی رکھے، راتوں کو تراویح بھی پڑھے، لیلۃ القدر کو عبادت بھی کر لے اور اسی سے اپنے ان کاموں کے اجر کی امید بھی رکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو آدمی پہلے ہی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو اس بات کا لائسنس دیا جا رہا ہے کہ میاں بس رمضان کے روزے رکھو، رات کو قیام کر لو تو پچھلا حساب تمہارا سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اگلے 11 مہینے پھر کھل کے گناہ کرنا، پھر کرتوت کرنا، پھر ظلم کرنا، پھر حرام کھانا، پھر رشوت لینا، پھر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، پھر لوگوں کے حقوق مارنا، ناجائز قبضے کرنا، پھر اگلا رمضان آئے گا تو پھر راتوں کو قیام کر لینا، تراویح پڑھ لینا، دن کو روزے رکھ لینا تو پچھلا حساب پھر کلیئر ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کو یا اس طرح کی جتنی بھی خوشخبری سنانے والی حدیثیں ہیں ان کو پڑھتے وقت اور ان کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان حدیثوں کے اولین مخاطب کون تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی براہ راست تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان حدیثوں کے اولین مخاطب وہ تھے کہ جو جان بوجھ کر بالکل نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور کبھی انسان ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی غلطی کو گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً رجوع کرتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے۔ جب تک وہ رو رو کے اللہ کو منا نہیں لیتے تھے اس وقت تک ان کو قرار نہیں آتا تھا، اور جان بوجھ کر تو ان کے ذہن کے اندر نافرمانی کا تصور بھی آتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایسے نیک اور متقی لوگ تھے جن کو فرمایا گیا کہ تم رمضان کے روزے رکھو، راتوں کو قیام کرو، لیلۃ القدر کو عبادت کر لو، تمہارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، صحابہ کرام کی اتباع کے اندر قیامت تک، صحابہ کرام کی اطاعت اور اتباع کے اندر قیامت تک جتنے بھی ایسے لوگ جن کی زندگیوں کے اندر نیکی غالب ہے اور برائی مغلوب ہے، وہ نیکیاں کرنے والے ہیں، اور کبھی انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ بھی صحابہ کرام کی اتباع کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اس خوشخبری کے حقدار ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو گناہوں کی معافی کا ایک اعلان کیا گیا ہے اور خوشخبری دی گئی ہے، ان گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں ہیں۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کہ جو نادانستہ طور پر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، وہ گناہ ہیں کہ جو معاف ہو جاتے ہیں۔ رہ گئے وہ گناہ جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، جو باقاعدہ سوچ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ پروگرام بنا کر کرتے ہیں، وہ بالکل روزوں سے معاف نہیں ہوتے، بالکل وہ گناہ تراویح پڑھ لینے سے یا لیلۃ القدر کو عبادت کر لینے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے شرطیں ہیں، جن میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی شرمندہ ہو، آدمی دل ہی دل کے اندر نادم ہو کہ یار مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، کتنا برا میں نے کیا، دل ہی دل کے اندر وہ نادم اور شرمندہ ہو، پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرے، جس سے معافی مانگ رہا ہے آئندہ پھر کبھی بھی وہ گناہ نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں،
اور اسی طرح اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، تو اس سے بھی جا کے معافی مانگے، اس کا حق جو ہے وہ واپس کرے۔ یہ چوتھی پھر شرط ہو گئی۔ تو یہ 4 شرطیں جب تک نہ پائی جائیں اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لہذا اس حدیث کے اندر اور اس طرح کی باقی جو حدیثوں کے اندر اعمال کے اوپر گناہوں کی بخشش کے جو پروانے دیے گئے، ان گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں جو نادانستہ طور پر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ لہذا اس حدیث کے اندر بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیثیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی زندگی کے اندر نیکی غالب ہے، خیر غالب ہے، وہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، کبھی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان گناہوں سے صغیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ مراد ہیں، بڑے گناہ مراد نہیں ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے وہ 4 شرطیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی حدیثوں کو صحیح معنوں کے اندر سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔